نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم الشان قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ عطا فرماتے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک معجزہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ معجزہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عام یعنی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ مردے کو کہتے تھے زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاتا تھا۔ مادرزاد اندھا اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اور وہ آدمی جو برس کا بیمار ہوتا، جسم پہ جو سفید نشان پڑتے ہیں ایسے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو وہ نبی چلے گئے، ان کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ گزشتہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی، ان کی امتوں نے ان کی کتابوں میں رد و بدل کی، تبدیل کر دی، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ 1400 سال ہو گئے آج تک باقی، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکے۔ جب روس نے اسلامی ریاستوں پر قبضہ کیا، آج سے کوئی 100 سال پہلے کی بات ہے، تو اس نے علماء کو قتل کر دیا، مدرسے بند کر دیے، اور اس نے قرآن کریم پر پابندی لگا دی کہ کوئی قرآن نہیں لا سکے گا۔ تو کوئی اگر روس جاتا تھا تو اس کے سامان کو چیک کرتے تھے ایسے مشین سے کہ اس میں کاغذ تو نہیں ہے، تاکہ کوئی لکھی ہوئی چیز ان کو نہ ملے۔ لیکن جب وہ روس کا نظام اللہ نے ختم کیا تو وہاں سے کئی لوگ حافظ ملے۔ تو تحقیق یہ ہوئی کہ جو علماء تھے نا، علماء وہ قبرستان میں انہوں نے قبریں بنائی ہوئی تھی، اوپر سے قبر ہے اور اندر سے وہ جو ہے وہ سرنگ بنا کر کے جو ہے نا وہ وہاں جا کے وہاں پہ بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ اور گھروں کے اندر تہخانے بنائے ہوئے تھے، تہخانے، اور ان تہخانوں کو ایسا بنایا ہوا تھا کہ 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے وہاں سے کوئی نکلتا نہیں تھا، اور بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ ہمارا جانا ہوا روس کے ایک ریاست کرغزستان ہے، وہاں پہ ہم گئے تو وہاں پہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اس عالم سے ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ نے تو اس زمانے میں یہاں پہ پڑھایا لوگوں کو، کہ جس زمانے میں روس تھا آپ نے پڑھایا کیسے اور پڑھا کیسے؟ تو وہ کہنے لگے کہ پڑوس میں ایک ملک تھا تاجکستان، وہاں پہ ایک عالم تھے، اللہ نے میرے دل میں قرآن پڑھنے کا، دین پڑھنے کا شوق ڈالا، میں وہاں گیا ان سے پاس، ان کے گھر کے اندر تہخانہ تھا، اس میں ہم چند طالب علم رہتے تھے، 6 7 مہینے اس تہخانے میں رہتے۔ جب کبھی ہمیں باہر نکلنا ہوتا تو ہم اندھیری رات میں نکلتے 12-1 بجے، اور رات کو واپس آتے، دن میں باہر نہیں جا سکتے، تو وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کون ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کی حفاظت کی، لاکھوں لوگوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دی۔ اس لیے اس وقت دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آج تراویح شروع ہوئی نا، کل سے شروع ہوئی ہے، تو ایک لمحہ بھی اس پوری دنیا میں ایسا نہیں گزرتا کہ کوئی قرآن کریم پڑھ نہیں رہا ہو۔ تراویح میں ہر لمحے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی قرآن کا معجزہ ہے۔ پوری دنیا میں تورات اور انجیل اور زبور اس کا کوئی حافظ نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں، اور قرآن کریم کے لاکھوں حافظ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ پاکستان میں بند، پوری دنیا۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے معصوم بچوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا، اور اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، ہم اس کی جتنی بھی قدر کی جائے، قدر کریں وہ کم۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے شروع فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ کرام ایک علاقے میں گئے، لوگوں نے ان کو کھانا پینا کی چیزیں نہیں دی، تو ان کا ایک سردار بیمار ہوا، انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا میں دم کروں گا، تو انہوں نے اس صحابی نے اس پہ دم کیا، قرآن سورہ فاتحہ دم کی۔ انہوں نے ایک بکریوں کا ریوڑ ان کو گفٹ میں دے دیا۔ یہ لے کر حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا تم نے کیا پڑھا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا، اس کا معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اللہ ساری بیماریوں سے شفا دیں گے۔ قرآن کریم کو اللہ نے شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کے قابل ہیں، وہ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، وہ بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔
قیامت کے مالک ہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اسی سے مدد مانگیں گے۔ ایک دعا ہے جو فرض ہے ہر نماز کے اندر اس کو مانگنی چاہیے، وہ ہدایت کی۔ ہدایت کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے۔ ہدایت گائیڈ ہے، لوکیشن ہے، جو لوکیشن اللہ نے بتائی ہے نا اس پہ انسان چلے۔ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت اس کو کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں وہ زندگی گزارے جو اللہ کو پسند ہو، وہ اللہ کو پسند۔ جب انسان اس دنیا کی میں اللہ کی پسندیدہ زندگی گزارے گا تو ایک زمانہ ایسا آئے گا آخرت میں کہ اللہ اس کی ہر پسند کا خیال رکھے، اللہ اس کو اس کی پسند کی ہر چیز عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور دعا مانگی کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر خدا کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، یہود اور نصارہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں، ان کے راستے پہ ہمیں نہیں چلا۔ یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ شروع ہوئی، حدیث میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس گھر سے جنات، شیاطین، اس طرح کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا اہتمام کریں اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کا۔ ہفتے میں اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے جنات، شیاطین، لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں کچھ اثرات ہیں، تو یہ اس کا علاج ہے۔ یہ صورت اللہ نے شروع فرمائی، قرآن کی حقانیت کو بتایا کہ قرآن وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مگر یہ اس شخص کے لیے رہنمائی ہے جو اللہ سے ڈرے گا۔ اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ جو اللہ پر، غیب پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر، جنت پر، آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ایمان ہے غیب پر۔ تو ایمان والے یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، متقی لوگ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے مال دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ سیدھے راستے پر ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب اللہ کی ناقدری کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے کلام کی ناقدری کی، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، لہٰذا ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں۔ جب انسان خدا کی جو بتائی ہوئی ترتیب ہے اس پر زندگی نہیں گزارے تو اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ جب انسان گناہ کرتے ہیں تو دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے اس کا دل ایسا سیاہ ہوتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کو دل چاہتا ہے، نہ نماز پڑھنے کو۔ جس آدمی کا دل نماز میں نہ لگے، قرآن میں نہ لگے، ذکر میں نہ لگے، دعا میں نہ لگے، تو یہ سمجھے کہ دل مردہ ہو گیا۔ مردہ دل کو نماز نہیں چاہتا ہوں، تو دل زندہ کیسے ہوگا کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ پھر اللہ نے منافقین کا ذکر کیا کہ منافقین کے دل میں حسد، بغض، کینہ، یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے۔ دل یہ اللہ کے تجلی کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ان مومن کے دل کو دیکھ، تو دل کو بنانے کی ضرورت ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ ہو، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ ہو، اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہو، اور اس دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض، عداوت، دشمنی نہیں رکھی، دل کو پاک رکھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک دعوت دی ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، یہ تو جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ کوئی اپنی آنکھ بنا سکتا ہے، ہاتھ بنا سکتا ہے، دل بنا سکتا ہے، سارے دنیا کے انسان مل کے دل نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے بنایا ہے، جس اللہ نے پیدا کی ہے تمہیں، تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی بندگی کرو اور تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، بارشوں کا نظام چلایا، پھل تمہاری ضرورتوں کے لیے بندوبست کیا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ تم سب مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو انسان اس دنیا کے اندر قرآن پر عمل نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہ کافروں کے لیے اصل میں یہ آگ تیار کی گئی ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے باغات ہیں، نہریں چل رہی ہیں، ہر طرح کے پھل ان کو مل جائیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گے، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک زمانہ ایسے تھا کہ تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی، بے جان انسان مٹی کے اندر تھا، مٹی سے اللہ نے انسان کو بنایا،
پھر اللہ تعالیٰ انسان کو موت دیں گے، پھر دوبارہ زندگی دیں گے، پھر یہ اللہ کے پاس جائے گا۔ جو کچھ اس زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ جو کچھ اس کائنات میں ہے یہ انسان کے لیے ہے، اور انسان کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، کہ اللہ کی بندگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ انسان سے پہلے جنات، ہن بن انس، یہ ہن ایک مخلوق تھی، پھر بن ایک مخلوق تھی، پھر جن، یہ ایک 3 مخلوقات انسان سے پہلے تھی۔ انہوں نے زمین میں بڑا فساد مچایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کو بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ اس کو بنائیں گے تو وہ بھی ایسی فساد مچائیں گے جیسے جنات نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، مجھے پتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان کو علم دیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دی۔ اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، اور مٹی اب اچھی چیز نہیں ہے، یہ اوپر سے نیچے آتی ہے اور آگ نیچے سے اوپر جاتی ہے، میں اچھا ہوں۔ اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا اور اللہ کا نافرمان ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، کھاتے پیتے رہیں، مگر اس درخت کے پاس نہ جائیں ورنہ آپ اللہ سے ناراض ہو جائے گا۔ شیطان جنت پہنچ گیا اور وہاں جا کر اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہلا پھسلا کے وہ درخت کھلا دیا، اور قسمیں کھائیں اس نے، اور اس نے کہا کہ اگر تم یہ درخت کھا لو گے تو تم ہمیشہ فرشتے رہو گے اور ہمیشہ جنت میں رہو۔ جھوٹی قسمیں کھائیں، اور حضرت حوا ان کے دام میں پھنس گئی، اور آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہو گئی، وہ درخت کھا لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم آپ کو دنیا میں جانا پڑے گا۔ انسان کا دشمن شیطان ہے، آگے آ رہا ہے۔ شیطان انسان کو ہمیشہ برائی اور بے حیائی کے کاموں کے لیے ابھارتا ہے۔ انسان اس دنیا کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور اس کے مقابلے میں شیطان کو لے کر آ گئے، اور شیطان کے مقابلے میں اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتاب دی۔ اگر ایک آدمی شیطان کی بات مانے گا، حرام راستے پہ چلے گا، حرام زندگی گزارے گا، تو اس کا انجام شیطان کے ساتھ ہوگا، اور جو حرام سے بچ جائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یہودیوں کا، جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں گئے، یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی، وہاں یہودی رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہودیوں کا ذکر فرمایا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ کے، کہ اے یہودیوں جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ نے تمہیں رسول دیا ہے، اس رسول کی بات کو مانو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور جو تم لوگوں کو کسی نیکی کا حکم دیتے اس پہ خود بھی عمل کرو، اور نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ اور نماز یہ بہت بھاری ہے مگر ان پر جو عاجزی کرنے والے ہیں اور جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کے پاس جائیں گے۔ بنی اسرائیل پر ایک زمانہ ایسے گزرا تھا کہ فرعون نے ان کے لاکھوں ہزاروں بچوں کو قتل کیا۔ لڑکیوں کو کچھ نہیں کہتا تھا، لڑکیوں کو غلام بناتا تھا، باندیاں، اور لڑکوں کو قتل کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے کتنا تم پر بڑا انعام کیا، فرعون سے تمہیں نجات دی، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا، یہ امتحان تھا۔ پھر جب یہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے چلے تو اللہ نے ان کو سمندر میں راستہ دے دیا اور ان کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مختلف حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ پھر اللہ پاک نے اس میں ایک قصہ بیان فرمایا۔ وہ قصہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا بڑا مالدار تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، بھتیجا اس کا وارث ہوتا۔ شیطان نے اس بھتیجے کو پٹی پڑھائی کہ تم اپنے چچا کو قتل کر دو، تو یہ چچا جب قتل ہو جائیں گے تو مال تمہیں سارا مل جائے گا۔ اس نے قتل کر دی۔ تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ موسیٰ آپ بتائیں اس کو کس نے قتل کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مردے کے ساتھ لگاؤ تو یہ مردہ بتا دے گا۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو۔ بہرحال خود انہوں نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کی، ایک وہ گائے مل گئی، اور اس گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت جب اس مردے کے ساتھ لگایا گیا تو مردے نے بتا دیا کہ مجھے تو میرے بھتیجے نے۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور اس میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ
تمہیں جیسے اللہ نے اس مردے کو زندہ کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ایک ایسی آیت ذکر فرمائی جو جامع آیت ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے جو وعدہ لیا وہ کیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ کا حق اور بندوں کا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا، نرمی کی بات، پیار کی بات۔ دیکھیں ساری لڑائیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ زبان سے۔ غصہ آ گیا، گالی دے دی، لڑائی ہو گئی، غصہ آ گیا، بیوی کو طلاق دے دی، غصہ آ گیا، یہ ساری چیزیں غصے سے، بد اخلاقی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، مگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بعض باتوں کو مانا، بعض کو نہیں مانا، تو جو کوئی ایسا کرے گا وہ رسوا ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پورا دین عطا فرمایا ہے۔ جو مسلمان اپنی مرضی پر چلے گا اس کے ساتھ خدا کی مدد نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں مسلمان جو پریشان ہے اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے اللہ کے دین کو چھوڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین بیان فرمائے۔ ایک مضمون اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا، نیک کام کیا، یہ جنت میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا بس۔ اور پھر اللہ نے ایک جامع آیت بیان فرمائی کہ یہ یہودی اور یہ عیسائی یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین پر نہ چلیں۔ آج مسلمان جو ہیں وہ اس بات کی کوشش میں کہ ہم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو خوش کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی خوش نہیں ہوں گے، یہ تو تمہیں اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے وہ لوگ جو ہمارے اس بر صغیر سے گئے ہیں اور دنیا کے ملکوں میں، اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو آج سے جو لوگ 100 سال پہلے، 60-70 سال پہلے گئے تھے، آج ان کی نسلوں میں اسلام نہیں رہا ہے، کیونکہ ایسی ہے نا۔ آپ پوچھیں وہاں کے، میں پوچھتا رہتا ہوں جو لوگ میرے سے ملتے ہیں نا، تو میں پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہاں جو مسلمان یہاں سے شروع میں جاتے ہیں مسلمان رہتے ہیں، بعد میں ان کو پیسہ، کیونکہ وہاں تو دنیا ہے، کافر تو یہی چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، پیسہ مل جائے گا آپ کو، سب کچھ مل جائے گا، لیکن نسل آپ کی نہیں رہے گی۔ یہ روز مرہ کے وہاں کے واقعات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے ملت، ان کے دین پر نہ چلیں، جب تک آپ ان کے دین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے بنانے کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ وہ شام میں رہتے تھے، وہاں سے آئے اپنے بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے، لمبا قصہ ہے، قرآن میں مختلف جگہ پر آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اللہ یہاں پہ لوگ آئیں۔ آج آپ دیکھیں لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں ماشاءاللہ بیت اللہ میں جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا، یہ وہ جو دعا ہے جو اللہ نے قبول۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون یہ بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب مسلمان خوشی میں، غمی میں، تجارت میں، زراعت میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، صحت میں، بیماری میں، فقر میں، تونگری میں اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو کسی وقت انسان نہ بولے، اس کو ہمیشہ راضی رکھے، خوش کرے، اور تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کی یاد کیا مطلب ہے؟ نعمتیں، برکتیں۔ دیکھ آج انسان کتنے پریشان ہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پریشان ہے، بے نماز شروع کر دیں، اللہ کو راضی کریں، حرام سے بچیں، یہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ کیسے ان کے مسائل حل کرے؟ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی ناشکری مت کرو۔ اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں، اگر ہم سوچتے چلے جائیں نا، آج سے پہلے اتنی نعمتیں نہیں جتنی اللہ نے آج دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ ناشکری یہ انسان کو بہت نقصان پہنچا، کبھی بھی ناشکری نہ کرے۔ اور فرمایا کہ ایمان والو اللہ کی مدد مانگو صبر سے، نماز سے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، شہید وہ زندہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ جنت میں شہید چلا جاتا ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں خوف آئے گا، بھوک آئے گی، مال جان میں، اولاد میں کمی ہوگی۔ جو صبر کرے گا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوشخبری ہے. جب تکلیف آ جائے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے بھائی. امتحان کی جگہ کیوں ہے؟ امتحان نہیں ہوگا تو آدمی آگے نہیں بڑھے گا. آگے انسان اس وقت بڑھتا ہے جب امتحان پاس کرے. تو دنیا میں امتحان ہے، کسی کو اللہ نے کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو صحت دے دی، کسی کو مال دے دیا. یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو انسان اس دنیا میں کیا کرے؟ اللہ کو راضی، اللہ کی بندگی. تو اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا کہ دیکھو آسمان و زمین کا پیدا کرنا، دن رات کا، کشتیوں کا، جہازوں کا چلنا، آسمانوں سے بارشیں برسانا، یہ سب اللہ کا کام. ہواؤں کا چلانا، بادلوں کا چلانا، یہ سب خدا کی قدرت کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایک مطالبہ کیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا تو اللہ ہی سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبت دل میں اللہ سے ہو، دل میں اللہ سے ہو، اللہ سے محبت کرے، اللہ کی نعمتوں کو سوچے. کیسے محبت بڑھے گی؟ اللہ کے احسانات، اللہ کے کمالات، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت. اگر آپ جگہ جگہ دیکھیں گے نا تو قرآن کریم چند جملوں کے بعد اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ کی قدرت کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ علیم ہے، وہ قدردان ہے. واللہ شاکر علیم. اللہ کو سب پتا ہے، جگہ جگہ جو تم کرتے ہو سب اللہ کو پتا ہے. اللہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے. تو انسان اللہ ہی سے محبت کرے، کسی اور سے نہ کرے. طاقت اور قوت کا سرچشمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرے گا اللہ اس کو سخت سزا دے. دنیا میں انسان برائی کا راستہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا تو اچھا بن جائے گا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو برا بن جائے گا. اے لوگوں، کھاؤ حلال پاکیزہ، حرام سے ہو. شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے. وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے اور ایسی باتیں کہتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. مکے کے مشرکین سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کیوں بت پرستی کرتے ہو؟ کہتے ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں یہ. تو باپ دادا اگر غلط کام کریں گے تو ہم نہیں کریں گے، ہم صحیح کریں. لہٰذا ایمان والو، کھاؤ جو تو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دی اور اللہ کا شکر ادا کرو. حرام کھانے سے انسان بچے، حرام نہیں کھائے. ایک لقمہ بھی حرام کا کھائے گا تو اس کے پیٹ میں جو اس حرام لقمے سے جو جسم بنے گا وہ جہنم میں جائے. اور حرام لقمہ ایک لقمہ کھائے گا تو اس کی دعا کو. یہ آیتیں ختم ہو. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے اور اس پر کثرت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے دوستوں کو تیار کریں کہ لوگ آئیں، بیٹھیں، قرآن کو سنیں. اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے جتنا بھی ہو سکے نا 5 نمازوں کا ہر بھائی اہتمام. موبائل کے گناہوں سے بچے، اپنے آپ کو بچائے. روزانہ 1 سپارہ قرآن کی تلاوت. اذان ہو جائے فوراً مسجد آ جائے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرے. افطار سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ وقت دعاؤں میں لگائے، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے. سحری کے وقت میں، کسی بھی رات میں شب قدر ہو سکے تو رات میں دعاؤں میں لگے. گناہوں کی مجلسوں سے، بازاروں سے اپنے آپ کو بچائے. اپنے خواتین کو، یہاں درس جو ہو رہا ہے یہ خواتین بھی سنتی تو وہ بھی سنیں گی، ان کو بھی دین کا پتہ چلے گا، ان کو بھی لے کر آئیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فجر کی نماز انشاءاللہ ہمارے یہاں 6:05 انشاءاللہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ پاک ہمیں یہ رمضان المبارک ہمارے لیے سلامتی کے ساتھ گزار دے، عافیت کے ساتھ گزار دے، صحت کے ساتھ گزار دے. ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما. اس میں قرآن پاک کثرت سے پڑھنے والا بنا، رمضان کے روزے صحیح طریقے سے رکھنے والا بنا. ہمیں اپنی محبت اور معرفت عطا فرما. اے اللہ ہماری مشکلات ختم فرما، پوری امت مسلمہ کی مشکلات ختم فرما. اس رمضان کو پوری امت کے لیے رحمتوں برکتوں والا بنا دے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم آمین برحمتک. جزاکم اللہ خیر.